میں اپنے چینل میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ اوپرا کہانی کھنڈر کی قسط نمبر 3 پیش خدمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ پہلی اور دوسری قسط آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ میں زیادہ لمبی نہیں پیش کر رہا تاکہ آپ لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، تو تاکہ آپ تھوڑے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے یہ کہانی کو جو ہے وہ ساتھ چلتے چلیں۔ پورے بدن میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ ساری رات میں سو نہیں پایا تھا۔ مجھے اتنا یاد تھا کہ اس سے پہلے میری کوہنی میں کوئی زخم نہ تھا۔ یہ زخم مجھے خواب میں نظر آنے والے اس پرسرار کھنڈر میں آیا تھا، جب اس حسین دوشیزہ سے گفتگو کے دوران ایک غیر انسانی مخلوق سے ڈر کر میں بھاگا تھا اور گر پڑا تھا۔ خواب کے وہ بھیانک مناظر اب تک میرے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ اس حسین لڑکی کا چہرہ تو بار بار میرے چشم تصور میں آ رہا تھا، مجھے عجیب طرح کی بے چینی میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ کیسی عجیب بات تھی، کہاں تو میں اس خواب سے بیزار ہو چکا تھا، مگر اب میرے دل میں دوبارہ اس خواب کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ یہ صرف اور صرف اس حسین دوشیزہ کا دوبارہ دیدار کرنے کی وجہ سے تھا۔ اس کی منموہنی مگر اداس صورت بلائے نہ بھول رہی تھی، اور دل میں ایک تڑپ، ایک بے چینی، ایک بے نام سا جذبہ ابھرنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد تو میری کیفیت دگردوں ہو گئی تھی۔ اس روز میں سارا دن کھویا کھویا سا رہا تھا۔ رانی کے پرسرار بیماری کی طرف بھی میرا خیال نہیں گیا تھا۔ یہ اس دن کا ذکر تھا۔ میرا دکان میں آج ہی جی نہیں لگ رہا تھا۔ یوں تو میں اکثر دکان میں رہتا تھا، پر کبھی کبھی تایا جار بھی آ جایا کرتے تھے، لیکن آج کل رانی کی حالت کے پیش نظر انہوں نے عرصہ سے دکان پر قدم نہیں رکھا تھا۔ شام کو 7 بجے دکان بند کر دیا کرتا تھا۔ میں نے گھنٹہ پہلے ہی دکان بند کر دی۔ گھر جانے کی بجائے یوں ہی پاس کی ندی کی طرف نکل گیا۔ جھاڑو کے دن تھے، اس لیے سر شام رات کا گمان ہونے لگتا تھا، مگر مجھ پر کچھ ایسی قنوتیت طاری تھی کہ میرے قدم کشا ندی کی طرف ہو لیے۔ ندی سے ذرا ہی پہلے گاؤں کا قبرستان پڑتا تھا۔ میں اس کی شکستہ چار دیواری کے ساتھ مختصر سے کچے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی۔ میں ٹھٹر کر ذرا رکا۔ آواز قبرستان کے اندر سے کہیں آئی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر پھر جب مسلسل ابھرنے والی اس آواز پر غور کیا تو جیسے احساس ہوا کہ یہ کسی کے گھٹ گھٹ کر رونے کی آواز تھی۔ قبرستان کی شکستہ کچی دیوار صرف 4 فٹ اونچی تھی۔ میں نے آواز کی سمت گردن گھما کر دیکھا اور ذرا دیوار کے قریب آیا تو سامنے قریبی ایک قبر پر میں نے ایک عمر رسیدہ شخص کو روتے ہوئے پایا۔ میں سمجھ گیا بیچارے کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہوگا، اب اسے یاد کر کے رو رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے آگے نکل جانا چاہا، مگر پھر اسے روتا دیکھ کر اپنا ارادہ بدل دیا اور انسانی ہمدردی کی خاطر میں اس بوڑھے کی دلچسپی کی غرض سے ٹوٹی ہوئی دیوار ٹاپ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ آہٹ پا کر وہ بوڑھا میری طرف متوجہ ہوا۔ وہ گاؤں کا ہی رہنے والا لگ رہا تھا۔ میں نے اس نے احترام دھیرے سے سلام کہا، پھر پوچھا، بابا، یہ شاید اب کسی عزیز رشتہ دار کی قبر ہے؟ بوڑھے نے اپنے جریوں بھرے چہرے سے آنسو صاف کیے، پھر غمگین لہجے میں بولا، ہاں پتر، یہ میری بیٹی کی قبر ہے، جو بیچاری نوجوانی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر مجھے بھی دکھ ہوا تھا۔ یہ غم ایسا ہی تھا جو ان اولاد کی موت کا غم ماں باپ کے لیے پہاڑ جیسا بوجھ ہوتا ہے، جو ساری عمر بیچاروں کو اپنے سینے میں بے چین اور آزردہ کیے رکھتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دینے کی غرض سے کہا، بابا حوصلہ کرو، اللہ تمہاری بیٹی کو جنت نصیب کرے۔ کیا تمہاری اور کوئی اولاد نہیں؟ نہیں پتر، میرا تو دنیا میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ ایک سونی ہی تھی، اسے بھی رب نے لے لیا۔ وہ غمزدہ لہجے میں بولا، سونی شاید اس کی بیٹی کا نام تھا جس کی قبر کے پاس وہ اس وقت موجود تھا۔ میں نے بوڑھے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے گھر چلنے کو کہا۔ اس بیچارے کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا ضعیف وجود شاید غم سے ہولے ہولے کپا بھی رہا تھا۔ وہ میرے گلے سے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کا بیٹا تھا۔ میں نے باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت جیسے ایک باپ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جی اسے اکیلا یہاں چھوڑنے کو نہ چاہا اور اس کے ساتھ اس کے گھر تک چھوڑنے چل پڑا۔ اس کا گھر عام سا تھا، جیسے کہ ایک غریب آدمی کو ہونا چاہیے۔ وہ کوٹھی نما تنگ و تاریک کمرے میں تھا، سحر البتہ کشادہ تھا، جس کے وسط میں ایک جلنگا سی کھری چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اندر ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ بڑے سلیقے سے سجا ہوا تھا، لگتا ایسا ہی تھا جیسے کسی گرہستن کا کمرہ ہے۔ اچانک میری نگاہ سامنے دیوار پر ایک چوبی
فریم پر لگی بڑی سی تصویر پر پڑی اور دوسرے ہی لمحے پھٹی پھٹی نظروں سے اس تصویر کو تکنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سامنے دیوار پر میزا جس تصویر کو دیکھ رہا تھا وہ تو حقیقت ہے یا خواب۔ میں نے جلدی سے اپنی چٹکی بھری۔ مجھے تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ پتر، یہی تو میری باسی بیٹی سونی کی تصویر ہے، اچانک بوڑھے نے رنجیدہ لہجے میں کہا، اور تب کہیں جا کر میرا سختہ ٹوٹا، مگر پھر میرے کپکپاتے ہونٹوں سے نکلا، یہ تمہاری بیٹی کب اور کس طرح فوت ہوئی تھی؟ بیٹا یہ نہ پوچھ مجھ سے، میرا زخم ہرا ہو جائے گا۔ وہ پھر رونے لگا۔ میں نے اس سے معذرت چاہی، ایک بار پھر آگے بڑھ کر تصویر کو غور سے دیکھا۔ بالکل وہی ناگ نقشہ تھا۔ وہ بڑی بڑی سیاہ جھیل ایسی آنکھیں، بیضوی سرخ و سفید چہرہ، ریشمی اور گہرے بال، ساتواں ناک اور صحرائی دار گردن، وہی لڑکی تھی یہ جو میں نے خواب میں اس پرسرار کھنڈر میں دیکھی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا پرسرار چکر تھا، یہ کیا ماجرا تھا، کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ میں نے بابا سے اس کا نام پوچھا، اس نے احمد دین بتایا۔ میں پھر وہاں سے سیدھا گھر آ گیا۔ گھر پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک روح فرسا خبر میری منتظر تھی۔ تائی نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ تایا سر پکڑے بیٹھے تھے، پاس پڑوس کے لوگ انہیں سنبھالا دینے میں مصروف تھے۔ میں اپنی پریشانی بھول کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تایا مجھے دیکھتے بولے، پتر، رانی پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میرا رنگ فاق ہو گیا۔ کیا تایا، کہاں گئی وہ، کب گئی؟ میں نے لکنت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اسے ڈھونڈ لے پتر، میں ساری حیاتی تیرا احسان نہیں بھولوں گا۔ میری رانی کو ڈھونڈ لے شوکے، آج تو میرا خون ہونے کا حق ادا کر دے۔ تایا حوصلہ پکڑ، اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے بتا تو صحیح، رانی کیسے گم ہوئی اور کب یہ واقعہ پیش آیا؟ میں نے اسے سہارا دے کر پریشانی سے پوچھا۔ ادھر تائی کو بدسورغشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ پتر، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ دوپہر کو ندی پر گئی تھی پانی بھرنے، وہاں سے نہیں لوٹی۔ اس کا ٹوٹا ہوا گھڑا زمین پر پڑا ملا ہے۔ جا کر اسے ڈھونڈ لے۔ میں نے تو پورا گاؤں چھان مارا اپنی رانی کی تلاش میں۔ تایا کا غم سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی اور تایا کی حالت زار دیکھ کر میرا جی کٹنے لگا، اور پھر میں وہاں نہیں ٹھہرا۔ رات کے اندھیرے میں میں ندی کی طرف دوڑ پڑا۔ میرے ساتھ گاؤں کے چند لوگ بھی تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہیں رانی خدا نخواستہ بہتی ندی میں نہ جا گری ہو۔ کچھ لوگ جو تیرنا جانتے تھے انہوں نے ندی کے اندر بھی مقتول پر رانی کی لاش ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ لاچار ہم سب واپس لوٹ آئے۔ گاؤں تھا ہی کتنا بڑا، چند سو نفوس پر تو مشتمل تھا۔ رانی کو نہ ملنا تھا، وہ نہ ملی، مگر اگلے لوگوں کی زبان پر جب تک یہ دبی دبی افواہ گرم ہو چکی تھی کہ رانی چپکے سے اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میری کوششوں کے باوجود کسی سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ گاؤں کا کوئی نوجوان لڑکا تو نہیں گھر سے بھاگا تھا۔ پر کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے تھے کہ جو جن رانی پر عاشق تھا وہی اسے لے اڑا تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں نے گاؤں کے تھانے میں رانی کی پرسرار گمشدگی رپورٹ لکھوا دی تھی۔ وہاں اس خراٹ حوالدار چودھری کریم داد نے بھی واضح لفظوں میں اپنے شک کے اظہار بڑے اس تحزائی انداز میں کر ڈالا تھا کہ رانی ضرور اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لہٰذا اب ہمیں خاموشی سے اس کے کورٹ میرج کا اظہار کر لینا چاہیے۔ مجھے حوالدار کریم داد کی یادگوئی اس یادگوئی پر تیش تو بہت آیا، مگر میں اپنے غصے کو پگھیا تھا۔ پر رانی کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ ایسی ہرگز نہیں تھی کہ اپنے ماں باپ کی عزت پر یوں بٹا لگا کر کسی لڑکے بالے کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی، کیونکہ مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی اور میرے سوا کسی اور سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر مجھے ایک اور روح فرسا خیال آیا، کہیں اس نے مجھ سے دل بداشتہ ہو کر واقعی ندی میں کود کر خودکشی تو نہیں کر لی تھی، یا پھر کہیں سچ مچ وہ جن۔ اس سے آگے کچھ سوچنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکا، اور منہ لٹکائے میں نیرو مرام گھر لوٹ آیا۔ رانی اگر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مر جاتی تو کسی طرح تایا تائی کو صبر آ جاتا، مگر جوان اولاد اور وہ بھی لڑکی ذات کس طرح گم ہو جانا نہ صرف ساری عمر کا داغ تھا بلکہ ناقابل فراموش غم تھا۔ بیچاری تایا تائی تو غم میں زندہ لاشوں کی مثل ہوئے جاتے تھے۔ مجھ سے ان کا غم نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ دن بدن چڑھنے لگے مگر رانی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر تنگ آ کر میں رانی کو شہر جا کر تلاش کرنے نکل پڑا۔ پہلے سیالکوٹ آیا، پھر لاہور، اس کے بعد ملتان اور پنجاب کے جتنے شہروں میں رانی کو ڈھونڈ سکتا تھا ڈھونڈ لیا۔ اب تو بس میری روح بھی بس اتنے ہی بچے تھے کہ میں واپس اب تو میرے پاس روپے بھی بس اتنے بچے تھے کہ میں واپسی کا کرایہ کر کے اپنے گاؤں پانچ گرائی پہنچ جاتا۔ پانچ گرائی کا مطلب 5 گاؤں کا مجموعہ تھا۔ میں نے اور تایا نے آس پاس کے گاؤں میں بھی تلاش کر ڈالے تھے، مگر رانی کو جانے آسمان نکل گیا تھا یا زمین کھا گئی تھی، اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔
رانی کو یوں اچانک اور پرسرار گمشدگی کا مجھے دلی رنج تھا۔ آخر کو وہ میرے ساتھ ہی کھیل کر جوان ہوئی گئی، اگرچہ اس کی طرف کبھی میں نے ان نظروں سے نہیں دیکھا جن نگاہوں سے وہ مجھے دیکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ رشتے میں میری تایزاد بہن تھی، وہ میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ اس کی نٹ کھٹ طبیعت، اس کی شوخ و شنگ باتیں، اس کی شرارتیں سب مجھے یاد آ رہی تھی۔ ایک ثانیے کو تو مجھے یوں بھی لگتا تھا جیسے میں بھی واقعی اس سے محبت کرتا تھا۔ اب وہ مجھ سے بچھڑی تھی تو احساس ہو رہا تھا، مگر یہ احساس زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، اور جلد ہی ایک بار پھر اس کھنڈر والی حسین دوشیزہ کا دل آویزہ سراپا میرے دل و دماغ پر سوار ہو گیا۔ ساتھ ہی مجھے اس بات اور غم انگیز حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر یہ کون سا پرسرار چکر تھا۔ اس بوڑھے کی بیٹی سونی کی مشابہت حیرت انگیز طور پر خواب میں اس پرسرار کھنڈر میں نظر آنے والی حسین دوشیزہ سے کس قدر ملتی تھی۔ اگر سونی مر چکی تھی تو پھر وہ کھنڈر والی لڑکی کون تھی؟ ایک روز رات کو میں نے پھر وہی پرسرار خواب دیکھا۔ حسب معمول میں اس کھنڈر میں موجود تھا۔ اس بار ایک عجیب سی بات ہوئی تھی۔ میرے دل میں خوف کی ذرا بھی رمق پیدا نہیں ہوئی، بلکہ میری بے چین نظریں اس حسین دوشیزہ کو تلاش کر رہی تھی۔ آج کھنڈر میں چاندنی کم اور تاریکی زیادہ چھائی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے اس غیر انسانی جانور نما مخلوق کا خیال آیا تو میرے پورے وجود میں خوف کی لہر سی سرایت کر گئی۔ ہر سو گہری ویرانی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ لڑکی مجھے جس مقام پر ملی تھی وہ یہاں سے دور نہ تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ میں خواب دیکھ رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ شاید اس لیے یہ سوچ کر میں نے اس مقام کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں وہ اداس سی ماہ جمال بیٹھی رو رہی تھی، اور بعد میں اس جانور نما ہیبت ناک مخلوق نے مجھ پر وحشانہ گراہٹ کے ساتھ حملہ کر ڈالا تھا۔ خواب تو خواب ہے، اگر اس بھیانک دردنما غیر انسانی مخلوق نے مجھ پر حملہ بھی کیا تو میرا خواب خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ میں اس شکستہ اور اجاڑ کوٹری نما کمرے کے جب نزدیک پہنچا تو دفتر مجھے اندر سے اس پری جمال کے سسکیاں لینے کی آواز سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی اور میرے اندر بے اختیار اس کے شوق و دیدار کی خواہش ابھری۔ پھر میں رکے بغیر اندر داخل ہو گیا، اور اس بار وہ مجھے اپنے بالکل قریب سامنے ہی کھڑی مل گئی۔ وہ شکستہ انداز میں ایک ٹوٹے ہوئے ستون سے لگی کھڑی، آنکھیں بوندے سسک رہی تھی۔ میں ایک لمحے کو مبہوت سے کھڑا اسے تکنے لگا۔ بالکل وہی چہرہ تھا، میں نے دل میں سوچا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کی تصویر میں نے اس غمزدہ بوڑھے کے گھر دیکھی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں یہ پرسار حسین دوشیزہ اس بوڑھے کی بیٹی سوہنی تو نہیں تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مر چکی تھی، پھر یہ کون تھی؟ میں نے بہرحال پہلے ہی سے تہیہ کر رکھا تھا کہ اس پرسرار دوشیزہ سے اس کے بارے میں پوچھ کر ہی رہوں گا۔ چنانچہ میں اس کے قریب بڑھا، میرے قدموں کی چاپ بزرگ اس نے مزیدار سی نگاہوں سے میرے طرف دیکھا، پھر چونک کر بولی، تم پھر یہاں آ گئے؟ ہاں اے اپسرا، تو نے میرے دل کا چین لوٹ لیا ہے۔ آج تجھے بتانا ہوگا کہ مجھے کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، اور تو اس ویران اور اجاڑ کھنڈر میں یوں تنہا کیوں رہتی ہے؟ میں نے بے قراری سے کہا، اور تنویمی انداز میں اس کے ذرا اور قریب ہو گیا۔ اس نے میری طرف مہجور نگاہوں سے دیکھا، اس کے یکمودی لبوں پہ خاموشی سی جنبش ابھری، پھر بولیا، اے نوجوان، میرے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ میں تو ایک بدنصیب لڑکی ہوں جو ابرو سے بچھڑ کر ادھر آ گئی۔ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں، اے ماہ پری، تو ابرو سے کیوں کر بچھڑی؟ کس نے تیری جیسی حسین اور معصوم لڑکی پر یہ ظلم کیا؟ تیرے اپنے کون تھے؟ دیکھو، خدا کے لیے اس پرسرار راز سے پردہ اٹھا دو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے دکھ و کرب کی انتہائی سانس تلے اس سے فریاد سے انداز میں کہا، اچھا، تم اگر سننا چاہتے ہو تو سنو۔ عید سے بولی، میں پورے اشتیاق کے ساتھ واتر گوش ہو گیا۔ میں ایک 5 نامی گاؤں کی رہنے والی ہوں اور بابا موسیٰ کی اکلوتی بیٹی سوہنی ہوں۔ اس نے جیسے ہی اتنا بتایا، میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، میرا شبہ یقین میں بدل گیا تھا۔ یہ اس بدنصیب بوڑھے کی بیٹی سوہنی تھی جس کی قبر پر وہ مجھے روتے ہوئے ملا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا تھا؟ اچانک میری سماعتوں سے تیز چنگھاڑ کی آواز ٹکرائی، میں بری طرح دہل گیا۔ یہ اس غیر انسانی مخلوق کی آواز تھی جسے میں یہاں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کی چنگھاڑ کی آواز پر سونی کی دلکش آنکھوں میں یکا یک خوف کے سائے سمٹ آئے، اور اپنی کتھا بلا کر مجھ سے بدہش لہجے میں بولی، تم چلے جاؤ، ورنہ وہ جگدوش تمہیں مار ڈالے گا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے بد کی آواز سنائی دی۔ خود ہل گیا۔ جگدوش شاید اس خوفناک غیر انسانی مخلوق کا نام تھا، مگر میرا دل سوہنی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا میں اس کے باپ سے ملا ہوں، وہ اسے یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ سوہنی، چل،
تو بھی میرے ساتھ۔ میں نے بےقراری سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بد بد کی آواز لمحہ برہمہ قریب آتی جا رہی تھی۔ سونی میری بات پر پریشان ہو بولی، تم چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ نہیں، آج میں یہ راز جانے بغیر نہیں جاؤں گا کہ یہ پرسرار خواب صرف مجھے ہی کیوں نظر آتا ہے۔ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو صرف اور صرف تم ہی جانتی ہو۔ میری قاطعیت بھرے لہجے نے اسے کچھ سوچ مجبور کر دی۔ پھر بولی، یہ ناممکن ہے، نہ میں تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں، نہ تم مجھے حاصل کر سکتے ہو۔ پر سونی، میں تو تیرے بغیر مر جاؤں گا۔ تمہیں حاصل کرنا تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن چکی ہے۔ پر جذبات سے لبریز ہو کر بولا، اور میرے لہجے کی شدت اور تڑپ دیکھ کر سونی کے مسلح چہرے پر حیرتناک اداسی طاری ہو گئی۔ حقیقت تھی کہ اس پر بری طرح فریفتہ ہو گیا تھا اور مر مٹنے کی حد تک اسے چاہنے لگا تھا۔ پتہ ہے سونی، وہ میں تیرے باپ سے بھی ملا تھا، میں نے اسے اچانک بتایا۔ وہ چونکا خوشی سے میری طرف تکنے لگی۔ ہاں سونی، وہ بیچارہ تیری قبر پر کھڑا رو رہا تھا۔ پھر مجھے جب اپنے گھر لے گیا تو تیرے کمرے میں دیوار پر لگی تیری تصویر دکھا کر بولا کہ یہ میری بیٹی کی تصویر ہے۔ میری بات پر سونی بری طرح چونکی، پھر اس کے چہرے پر شدت و نفرت کے اثار ابھرے۔ میری قبر؟ یہ یقیناً اس کمینے جگدوش کی سازش ہوگی۔ وہ خزنے سے دانت پیس کر بولی۔ سازش؟ کیسی سازش سونی؟ کیا وہ بڑا تیرا باپ نہیں تھا؟ اور وہ قبر تیری نہیں تھی؟ میں نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا بد نصیب باپ ہی ہے جس سے تو ملے تھے۔ وہ تصویریں میری ہی تھی، میں ہی اس کی بیٹی تھی۔ مگر وہ اچانک کچھ کہتے کہتے رک گئی اور اس لمحے مجھے ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ بدبخت انسان، تو پھر یہاں دمکا؟ میں نے چونک اور آواز کی سمت دیکھا۔ میرے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر وہی جانور نما ایک آنکھ والا خوفناک درندہ کھڑا اپنی اکلوتی آنکھ سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس بار مجھے اس سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ جواباً میں بھی اس کی ایک آنکھ کی طرف گھورتے ہوئے بولا، میں یہاں خود نہیں آتا ہوں۔ تو یہ شرارت یقیناً اس بڈھے کمال شاہ کی ہوگی۔ دیکھ لوں گا میں اسے بھی اچھی طرح۔ میرا نام بھی جگدوش ہے۔ وہ ایک والا جگدوش غصے سے دانت پیس کر بولا، پھر اپنی پچھلی ٹانگوں پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرا خواب توڑنے کے لیے اب مجھ پر چھلانگ لگانے والا تھا، اس لیے میں فوراً ہی محتاط ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے ایک دل دہلا دلوی چنگاڑ کے ساتھ مجھ پر چش رگائی، میں یکدم جھکائی دے کے ایک طرف ہو گیا۔ وہ اپنی چھلانگ میں دور جا پڑا، مگر میں جیسے ہی پرے سرکا تو میرا پاؤں ایک پتھر سے رپٹ گیا۔ ایک شکستہ دیوار کے نکیلے سرے سے میرا سر ٹکرا گیا۔ بے اختیار میرے حلق سے چیخ خارج ہو گئی اور پھر میرا خواب ٹوٹ گیا۔ میں اپنی چائی پر اٹھ بیٹھا۔ اس بار میری کیفیت مختلف تھی۔ نہ میں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا اور نہ ہی میرا جسم پسینے سے تر تھا۔ ہاں البتہ مجھے اپنے سر میں درد محسوس ہوا۔ میں نے بے اختیار درد والی جگہ پر ہاتھ رکھا تو مجھے چچاہٹ کا احساس ہوا۔ میرے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ چوٹ مجھے اس پرسار کھنڈر میں جگدوش کی چس سے بچنے پر دیوار سے ٹکراتے ہوئے لگی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر زخم دھویا، ہلکا سا مرہم لگا دیا۔ میرے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، جنہیں یکجا کر کے میں ان پر غور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بات جو مجھے تصدیق ہو چکی تھی کہ سونی اس برسی و غمزدہ بوڑھے کی بیٹی تھی، مگر سونی کی قبر سے متعلق سونی کا اقرار مجھے تعجب امیز الجھن میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ پھر اس بدبخت جگدوش کا کسی بوڑھے کمال شاہ کے بارے میں غصے کا اظہار کرنا اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ کسی ایسے شخص سے خائف بھی تھا جو اس کی ٹکر کا تھا، مگر کمال شاہ کون تھا؟ میرے ذہن میں یہ نام اٹک کر رہ گیا۔ ساتھ ہی مجھے یہ اطمینان بھی ہو گیا تھا کہ سونی مری نہیں تھی، مگر پھر وہ قبر کس کی تھی جس کے قریب وہ بوڑھا کھڑا رو رہا تھا؟ اس نے کس برتے برتے یقین سے مجھ سے کہا تھا کہ سونی مر چکی ہے؟ میں اس مردود جگدیش کو کوسنے لگا۔ اگر ذرا دیر وہ نہ آتا تو یقیناً سونی سے یہ راز میں معلوم کر لیتا۔ سونی کا من بہرا سا خیال آتے ہی میرے دل میں ایک بار پھر اس کی طرف جاگ اٹھی۔ میں سونی کے عشق لازوال میں بالکل غرق ہو چکا تھا۔ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے میری زندگی کا سب سے بڑا اور عام مقصد سونی ہی کو حاصل کرنا رہ گیا تھا، اور اب تو اسے حاصل کیے بغیر مجھے سکون بھی کہاں ملنا تھا۔ اچانک مجھے جگدوش کی ایک بات کا بھی خیال آیا کہ جب میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں یہاں خود نہیں آتا ہوں، تو وہ غصے سے دانت پیس کر بولا تھا، یہ شرارت یقیناً اس بڈھے کمال شاہ کی ہوگی۔ میں دماغ میں ذرا زور دیتے ہوئے سوچنے لگا کہ واقعی کسی کمالی شاہ نامی بزرگ کی کرامات کی وجہ سے مجھے تقریباً ہر روز یہ خواب نظر آتے ہیں۔ کیا کمالی شاہ نامی یہ بزرگ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے یہ پرسرا کھنڈر والا خواب دکھاتا ہے؟ مگر اب میرے دل و دماغ کو ایک نئی خودبد لگ چکی تھی۔ میں نے سب سے پہلے سوہنی کے باپ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اس کی بیٹی سونی کس طرح فوت ہوئی تھی، یا پھر وہ قبر کس کی تھی۔
میں نے اس رات کا بقیہ پہر آنکھوں میں کاٹ دیا اور صبح سویرے سوہنی کے باپ کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ گھر پہ موجود اپنی کوٹھی نما گاڑے مٹی والے کچے کمرے میں ایک کھری چارپائی پر بیٹھا گڑگڑو جما رہا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بھلا اسے یہاں پر رکھا ہی کیا تھا اور کیا ہو رہا تھا وہاں سوائے ایک غمزدہ بوڑھے باپ کے دکھوں کے۔ مجھے دیکھتے ہی بڑا خوش ہو گیا۔ آپ پتر بیٹھ، اچھا ہوا تو آ گیا، تجھے دیکھ کر پھر دل کی اداسی کم ہونے لگتی ہے، پر تو نے حالے تک اپنا نام نہیں دسیا۔ میرا شوکت ہے بابا، شوکت حسین، میں کھاد والے اکبر خان کا بھتیجا ہوں۔ اچھا تو اکبر خان کا پتر ہے؟ وہ یار بھتیجا بھی بیٹے کی طرح ہوتا، بولا۔ پھر جیسے چارے یاد آیا، بڑی دیر دیکھ کر کدے چوک کر بولا، کہ یہ وہی اکبر خان تو نہیں جس کی بیٹی رانی کھو گئی ہے؟ میں نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ وہ جلدی سے بولا، میں نے سنا تھا کہ اس پر کسی جن جبڑ کا بھی اثر تھا۔ ہاں چاچا، پتہ نہیں بیچاری رانی کدھر کھو گئی۔ میں دکھی لہجے میں بولا کہ کہیں یہ اس شیطان کی کارسانی تو نہیں؟ اچانک بوڑھے نے خود گلابی انداز میں قدرے تشویش سے کہا۔ تو میں نے چونک کر پوچھا، چاچا تم کس شیطان کی بات کر رہے ہو؟ کس کی کارستانی ہے یہ؟ میرے اچانک مستفسر ہونے پر وہ یکدم گڑبڑا گیا اور آئے بائیں شائیں کرتے ہوئے جلدی سے بولا، نہیں کاکا، بس ایسی زبان پھسل گئی تھی، مجھ جلے گی۔ نہیں چاچا، تو نے بھی ایک شیطان کا ذکر کیا تھا، مجھے بتا میری رانی کو کس نے غائب کیا ہے؟ میں نے اصرار کیا تو اس کی جریوں پر بڑے چہرے پر ہلکے سے خوف کے تاثرات رقصہ ہو گئے۔ میرا دل جانے کیوں بری طرح دھڑکنے لگا۔ پھر اس طویل پرسوچ خاموشی میں مجھ غرق پا کر میں نے دوبارہ کہا، چاچا مجھے بتانا یہ کس کی کارستانی ہے؟ دیکھ پھر میں بھی تجھے ایک بات بتاؤں گا تیری بیٹی سونی کے بارے میں۔ میں نے اس سے بولنے پر اکسانی کھاتے ایسا کہا تھا، مگر بعد میں یہ بات سن کر یا صلی اللہ سے بولا، اب میں اپنی سونی کے بارے میں کچھ سن کر کیا کروں گا؟ وہ تو بیچاری دنیا میں رہی نہیں اب۔ چاچا اگر میں تجھ سے کہوں کہ میں تیری بیٹی سونی سے روز ملتا ہوں تو؟ میں نے جیسے دباغا کر دیا۔ بوڑھے کا مرجھا ہوا چہرہ متغیر سا ہو گیا، پھر غیر یقینی نظروں سے میرے تو دیکھ کر بولا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو سونی سے بھلا کیسے ملتا ہے؟ وہ تو بیچاری مر چکی ہے۔ نہیں چاچا، میں خود سونی سے ملا ہوں، اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ میرے بابا کو بتانا یہ بات کہ میں مری نہیں ہوں، زندہ ہوں اور ایک شیطان کی قید میں ہوں۔ میں نے کہا تو بوڑھے کا چہرہ یکدم کھل اٹھا، مگر پھر دوسری لمحے وہ غیر یقینی سے بولا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو خود ان بوڑھے ہاتھوں سے اس کی لاش قبر میں اتاری تھی۔ یہ جھوٹ ہے، تو جھوٹ بول رہا۔ نہیں چاچا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کر۔ میں نے پرجوش اعتماد سے اس سے کہا، اور پھر دھیرے دھیرے اسے اپنے بار بار ایک ہی پرسرار خواب کے بارے میں بلا کم اوقات تفصیل سے بتا ڈالا۔ وہ میری رام کہانی سن کر ایک لمحے کو دم خود سا رہ گیا، پھر اگلے ہی لمحے اس کی جریم دار چہرے پر دیدی مسرت کے آثار ابھرے تھے۔ دفتر بےقراری سے بولا، مجھے اب یقین آ گیا ہے کہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے پتر، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر پھر وہ کون تھی جسے میں نے قبر میں اتارا تھا؟ یہی بات تو مجھے تجھ سے پوچھنا چاچا۔ اب تو بچا مجھے کہ کیا سونی کو تو نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا؟ مگر اس سے پہلے کہ یہ بتائے گا کہ اب تھوڑی دیر پہلے کسی شیطان کی بات کر رہا تھا، میں نے پرزور لہجے میں اسے یاد دلایا تو جلد سے بولا، پتر میں تجھے شروع سے ساری تفصیل بتاتا ہوں کہ سونی کا کن حالات میں انتقال ہوا تھا۔ وہ شیطان مردود کا ذکر بھی اس میں آئے گا، اور پھر تو خود ہی میری بات سمجھ آئے گا۔ لے اب سن۔ وہ چند ثانیے سانس لینے رکا، میں دھڑکتے دل کے ساتھ ہمادار گوش ہو گیا۔ پھر وہ بتانے لگا، شوکے پتر، وہ جاڑوں کے ٹھٹرے ہوئے دن تھے۔ میری سونی میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال اس کو بچپن میں ہو گیا تھا۔ میں نے دوسری شادی اس غرض سے نہ کی تھی کہیں وہ بیچاری سوتیلی ماں کو قبول نہ کرے یا وہ اس کی بے اعتنائی اور ظلم کا شکار نہ ہو سکے۔ بہرحال سونی کو میں نے باپ کے ساتھ ماں کا پیار دینے کی بھی کوشش کی۔ وہ جوان ہوئی تو مجھے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی، اور وہ شام شادی کے نام سے گھبراتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ شادی کے بعد اب اکیلا رہ جاؤں گا، مگر اس کی شادی بہرحال کرنا ہی تھی۔ خیر ایک روز بہت دھواں بارش ہو رہی تھی، وہ رات کا وقت تھا۔ سونی کو میں نے اپنے کمرے میں ہی دوسری چار پر سلا لیا تھا، جو بیچاری ڈرتی بھی تو بہت تھی۔ اچانک بار دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس قدر برستی ہوئی طوفان رات بھلا کون آ گیا ہے۔ پھر یہ سوچ کر کہ کہیں بیچارہ کو مساور نہ ہو، میں نے اس کی بند کرنے کی خاطر دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا۔ اگلی قسط میں کیا ہوا؟ اب اس کے بعد شوکے کے ساتھ کیا ہوا اور شوکا کس طرح اس معاملے کو حل کرے گا، اس کے لیے میرے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ اور اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو دوسروں کو ریکمنڈ بھی کریں، اور خود بھی سبسکرائب کریں۔
اپنا بہت خیال رکھے، انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوتی ہے پھر۔ اللہ حافظ۔